الحمد لله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وفرحنا ولا سألك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بعد عمر مغرق خزي سائلنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خلق المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وعليه وسلموا تسليما كثيرا 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بدون قول من الأخبار يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما دانا واسع الكرم يا دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے سایہ ولی امداد مصباح دنیا آزاد ترین دنیا شاد دنیا غوث اعظم دستگیر خل بخشے فیض عالم صدر عمر خدا ناک سارا پیر کامل کا ملا اللہ وملائکتہ یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب سے بڑی صلاۃ والسلام علیک یا سیدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن
وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم المرسلين. نہایت ہی واجب احترام عزیز دوستوں، عزیز بھائیوں، معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحیت تحفہ عقیدہ نذرانہ کا درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات محترم، ماہ مبارک ربیع الثانی شریف جنہوں پیران پیر قندیل نورانی سبحان محبوب سبحانی شہباز لامقامی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی حضور غوث العالمین غوث الثقلین غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی آپ دلال بڑی گہری نسبت ہے اس ماہ مبارک اندر آپ کا عرش مبارک ہے۔ ویسے تو غوث پاک دورس ہر مہینے ہوتا ہے، ہر مہینے 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، صرف پاکستان اندر نہیں، ہندوستان اندر نہیں، دنیا کے جس بھی کونے اندر اللہ دے ولیاں دے غلام تے منن والے رہندے نے، وہ یہ اہتمام بڑی عزت و احترام کے نام کرتے ہیں۔ 11ویں شریف کا اہتمام سارے کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں جو 11ویں شریف ہوتی ہے ان کو کیا جاتا ہے بڑی 11ویں شریف، کیونکہ اس مہینے اندر خاص ذکر پاک حضور غوث پاک کا یہ کہہ لو کہ جڑا پچھلا مہینہ سی وہ نبیاں دے سلطان دا سی، جڑا یہ مہینہ ہے بدلیاں دے سلطان دا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں قرآن کریم کے اندروں چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، وہ دے حوالے نال کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کراں گا۔ دعا کرنا اللہ کریم حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، مینوں تے تانوں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ اس رب نے یا ایھا الناس نہیں آکھیا کہ اے لوگ، اگر کیا جاتا ہے یا ایھا الناس او دے اندر مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، ہندو، مسلم، سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، جتنے بھی انسان نے وہ سارے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، لیکن رب نے سارے خطاب نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ پتہ چلیا کہ اگے ملن والا جڑا حکم ہے نا وہ ایمان والے واسطے ہے، تے جڑا اس حکم تے عمل کرے گا وہ ایمان والا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یا رب العالمین حکم ہوئے، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈریا جائے، اللہ کو ڈریا جائے۔ یا اللہ کیویں ڈرنا ہے، کیویں ڈرنا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈریا جائے، انج ڈریا جائے، انج ڈریا جائے جویں مصطفیٰ نے فرمایا۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ابتدا کا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جڑی اس اندر کوئی شک نہیں اور اس اندر ہدایت تے متقین واسطے۔ متقین اتقوا اللہ، اللہ کو ڈریا جائے، ایک متقین مادہ ایک ہی ہے، متقین یعنی ڈرن والے واسطے ہدایت ہے۔
پتہ ہے چلیا جڑا اللہ کو ڈرے اللہ دے فرمان اللہ دے حکماں دے اوتے عمل کردا ہوے گا قرآن کو ہدایت عطا فرمائے گا سبحان اللہ کو ڈرے متقی تے پرہیزگار کا مطلب کی ہے میرا موضوع نہیں میں صرف ٹچ کر کے جا رہا ہوں فرمایا ڈرن والا تے بچن والا کدے کو ڈرے کدے کو بچے فرمایا اللہ کو ڈرتا ہوئے حضور کی گستاخی آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا کی ہر نسبت کی گستاخی سے بچے اللہ کو ڈرے کہ اینا سایہ پیارے دی گستاخی کو اگر بچن والا ہوئے گا تو قرآن کو کچھ ملے گا ورنہ قرآن کو بھی کچھ نہیں لگے گا اللہ کو ڈریا کہ یاد فعل حقیقی حکم ہے فرمایا وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے نال اور سچیاں دے نال ہو جاؤ اونچا کو سچیاں دے نال ہو جاؤ سوال پیدا ہوتا ہے سچا کون ہے سچا کون ہے کیا جڑا بندہ گل سچی کرے وہ سچا ہے جڑا بندہ گل سچی کرے وہ سچا ہے نہیں تو دی وجہ گل تے کدی کدی شیطان بھی سچی کر لینا گل تے شیطان بھی سچی کر لیتا ہے وہ سچا نہیں بلکہ شیطان نے کی مالک غنیمت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے حفاظت معقول فرمایا چور آیا انہیں کھجوراں کٹھی شروع کی دیا آپ نے میرے کو پھڑ لیا تے جس نے پھڑ لیا تو بڑی ابتلے ملتے کرے میرے چھڑ دو میری بڑی مجبوری ہے میں مجبور ہو کے چوری پہ کرنا میرے معاف کر دو بڑے ابتلے میں کی حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا چھڑ دیتا صبح ہوئی فجر کی نماز ضرورت کے پیچھے پڑی حضرت ابو ہریرہ نے گل نہیں دسی میرے آقا نے پہلے کچھ نے سنا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور دا کی بنیا ہے سبحان اللہ عرض کی تھی حضور میرے ترس آ گیا کہ میں چھڑ دیتا اور میں ہوشیار رہی دھیان رکھیا جو پھر آؤں پہلے حضرت ابو ہریرہ کے دسن تو پہلے حضور نے پوچھ لیا پھر آن والے وقت کی خبر بھی دے دیتی پتہ لگا جیڑا پچھلا وقت گزر جائے جیڑا آن والا ہوئے جیڑا اس سارے وقت نو جاندا ہوئے نا اون نبیاں دے سبحان اللہ اون نبیاں دے نبی دا معنی یہ ہے غیب جانن والا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ابو ہریرہ رات کو پھر آنے رات ہوئی رات گزرتی ہے پئی چور آ گیا انہیں پھر سامان اکٹھا شروع کرنا حضرت ابو ہریرہ نے پھر پھڑ لیا تو پھر انہیں بھی اللہ کرنا شروع کر دیتا آپ نے پھر چھوڑ دیتا صبح ہوئی فجر پڑی حضور نے فرمایا سنا ابو ہریرہ تیرے رات نے چور دا کی بنیا ہے حضور بڑی ترلے بنتا کرتا سب ملوں طرف آ گیا میں چھڑ دیتا فرمایا ابو ہریرہ دھیان رکھیے جو پھر آنا ہے آج پھر آئے گا تیسرا دن ہویا پھر آ گیا فرمایا آج نہیں میں نہیں چھڑنا آج نہیں میں نہیں چھڑنا آج تیرے کو حضور نے مانگا جو لے کے جاتی کہتا میں نے آج چھڑ دے میں تمہیں ایک غلط دسا گا اگر ان کام کرنے تیری چوری نہیں ہوئے گی آپ نے کہا اچھا دس اس شرط تم چھڑ دے گا انہیں کہا اپنے مال ہوتے آیت الکرسی پڑھ کے بھوک مار دیا کر تیرے مال دی رب بھی حفاظت کرے گا رب دے فرشتے بھی حفاظت کرے گا سبحان اللہ آپ نے چھوڑ دیتا صبح آئی اور میں آئے ابو ہریرہ تیرے رات میں چور دا کی بنے ہیں عرض کی تھی حضور میں چھڑنا تے نہیں سی پر انہیں ایک گل دسی ہے کہتا میں گل دسا کر وظیفہ دسا کر تیری چوری نہیں ہوئے گی اس شرط میں دس چھڑیا ہے تے وظیفہ یہ بھی کہتا ہے تک کسی پڑھ کے پھوک مار دے کر مال دیتے چوری نہیں ہوئے گی فرمایا ابو ہریرہ تے پتہ ہے وہ کون سی نہیں یا رسول اللہ اللہ تے اللہ کا رسول جانے فرمایا وہ شیطان سی وہ شیطان روزانہ تیرے کو آتا سی ہے شیطان سی پر آج گل سچی کر گیا ہے
اج گل سچی کر گئے پتہ چلیا سچ تے کدی کدی شیطان بھی بولدا ہے تے کیا شیطان دے نال ہو جائے معذرت نہیں یہ تو مراد یہ نہیں جڑا گل سچی کرے گل بھی سچی کرے تے او دا عقیدہ بھی سچا ہوے جدا عقیدہ سچا ہوے گا او دے نال ہو جاؤ اکونوا ما صادقین سچیاں لوکاں دے نال ہو جاؤ صادقین ایک عربی گرامر کی میں بات کرنا چاہتا ہوں صادقین صیغہ جمع عربی اندر تین کے تین تو زیادہ جمع کا اطلاق کیا جاتا ہے ایک ہوے تے واحد دو ہوے تے تسنیہ تین ہوے تے جمع اردو چ ایک ہوے تے واحد دو یا دو تو زیادہ ہوے تے جمع لیکن عربی چ جمع واسطے کم از کم تین کا اطلاق کرنا پڑے گا تے اے صیغہ جمع دا اگر مشہور صادق نہیں ہے نا تے پہلا صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرا صادق صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا صادق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور مزے کی گل سنو تے ذرا دیر کرے سبحان اللہ کہ میں رزلٹ پیش کرنے لگا حضرت ابوبکر صدیق اصحاب رسول صحابی رسول ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ازواج رسول امام جعفر صادق آل رسول پتہ لگا ہے رب نے قرآن جا کے دے سچے دے نال ہو جو مطلب ہے کہ اگر کچھ ہو کوئی صادق ہوے نہ ہوے یہ تین صادق تے پہلے ہے نا انہاں وچوں ایک صحابی ہے ایک نبی دا صحابی ہے ایک نبی دی بیوی ہے ایک نبی دی اولاد وچوں ہے پتہ لگا رب قرآن چ فرماندا ہے کیا تو قوم کا صادقین سچے دے نال ہو جو سچے دے نال ہو جو مطلب ہے کہ نبی نے صحابہ بھی غلام ہو جاؤ نبی کے ازواج کے بھی بدل والے ہو جاؤ نبی کے آل کے بھی غلام ہو جاؤ پتہ ہے لگا میں کیا کیسی یہ ملن والا حکم ہے ایمان والے واسطے وے عمل بھی ایمان والے کرنا ہے تے جڑا عمل کرے گا ایمان والا بھی ہوئے گا پتہ لگا جڑا نبی دے صحابہ کو مننے ایمان والا سبحان اللہ نبی دے صحابہ مننے ایمان والا نبی دی آل دا غلام ہوے ایمان والا نبی دی ازواج نو منن والا ہوے ایمان والا تے انہاں وچوں کسے دا بھی گستاخ ہوے وہ ایمان والا ہو سکدا نہیں ایمان والا ہوے جڑا نبی دی آل نو بھی مندا ہوے صحابہ نو بھی مندا ہوے اولاد نو بھی مندا ہوے ازواج نو بھی مندا ہوے سبحان اللہ آج میرے اعلی حضرت کی برکت امام اہل سنت نے خوب ترجمہ فرمائی فرمایا کہ حضور یا رسول اللہ تہاڈی ساری نسبت ہی پاک تہاڈی ساری نسبت ہی پاک ہے آج میرے اعلی رحمت تو ہے نور تیرا سب کلانا نور کا تو ہے نور تیرا سب کلانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ایمان والا ہوے جڑا صاحب دا بھی غلام ہوے اولاد دا بھی غلام ہوے ازواج دا بھی غلام ہوے انہاں آلے صاحب دے ازواج دے وچوں ایک نام ہے جس دا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ میں انہاں دا ذکر کرنا ہے مختصر کرنا وا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رسول حسینی غوث الثقلین آپ نے تو کیا جانتا ہے غوث الثقلین کا مطلب ہے جن و انس یعنی غوث الثقلین حضرت غوث پاک صرف انساناں دے غوث نہیں جناں دے بھی غوث ہیں سبحان اللہ صرف انساناں دے غوث نہیں جناں دے بھی غوث ہیں آپ مادر ذات ولی سے یعنی پیدا ہونے ہی ولی سے
ماں دی گود اندر ہی بنی سن حضرت غوث پاک جس ویلے پیدا ہوئے تھے یکم رمضان مبارک سی آپ سہری دا ویلا ہوندا سی تے اپنی والدہ دا دودھ نوش فرماندے سن تے پھر سارا دن دودھ نہیں سن پیندے جدوں افطاری دا ویلا ہوندا سی اودوں دودھ پیندے سن پیدا ہوندے روزے رکھنے شروع کر چھڈے بلکہ وہ زمانے پر اگر چند موسم خراب ہوتا سی چند نظر نہیں سی نہ ہوتا تے موسم خراب ہوئے لوگ چند ویکھن عید دا چند ویکھن آئے یا روزے دا چند ویکھن آئے تے آسمان جڑا بھی بدل آلود ہوے ابر آلود ہوے بدل ابر آلود ہوے بدل صاف نہ ہوے لوکاں دے شاہ انہاں دے گھر ایک پتر پیدا ہویا ایک بچہ پیدا ہویا ہے جاؤ جا کے دیکھ لو جے او مسکری تے دودھ پی لیا ہے تے سمجھو روزہ ہے جے نہیں پیتا تے سمجھو عید آ گئی سبحان اللہ آپ پیدا ہوئے بنی سن بلکہ آپ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ بچے دے نام کھیلتے تھے کھیلتے ایک بیل کچھ بچے سن ایک بیل انہاں بچیاں دے ہاتھ وچ آ گیا وہ جس ویلے بچے دے ہاتھ آ گیا بچے کو دی پوچھل کھچدا ہے پیا کو دی سنگ کھچدا ہے پیا کچھ کرتا ہے کچھ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی کیوں کی طرح چھیڑا لگا تے بیل نے بیل وین گیا سبحان اللہ دیکھ کے فرمایا بیل کے رضا عبد القادر تو تے جنا کر تینوں اس کام واسطے پیدا نہیں کیتا تینوں اس کام واسطے پیدا نہیں کیتا تینوں امت کی رہنمائی واسطے پیدا فرمایا سبحان اللہ پھر وہ میرا مشہور واقعہ ہے جس میں امام کو اجازت لے کے چلے رستے اندر ڈاکو آئے ماں نے کہا اتنا جھوٹ نہیں بولنا تے جھوٹ نہیں بولیا آپ کی برکت دے نال ڈاکو دا پورا گروہ مسلمان ہو گیا آپ اللہ کے ولی بڑے جیندے کیتے مجاہدے کیتے علم دین حاصل بغیر علم کو اللہ کے ولی نہیں بنے ولی وہی ہوے جڑا عالم ہوے جڑا دین کو سمجھدا ہوے دین پڑھیا ہوے جے دے اندر دین دا علم کوئی نہیں جڑا جناب دا نماز نہ داڑھی نہ روزہ نہ حج نہ زکات آخر اس ساڈے نال نیکی تے پنجاں دی معافی وہ ولی ہو سکدا نہیں وہ بنائے جڑا کہ نماز دی معافی ہے جڑا کہ جناب میں پینا میں پڑھ تے تیری پڑھنی کوئی ساڈے نال تو ہے نہیں تو بس تیری نیتی لگائی ہے ساڈی دل دی نماز ہے سب کچھ میں پوچھنا چاہنا وا رسول اللہ تو بڑا کوئی پیر ہے کوئی مصطفیٰ تو بڑا کو پیر ہے کہ میرے آقا نماز نہ چھوڑ دے اللہ اکبر کبیرہ تو بہرحال مجاہدے کیتے اتنی سختیاں برداشت کیتیاں کہ اگر خال اٹھانا ہوتا تے دریائے دجلہ دے کنارے جا کے حضور غوث پاک گھاس کھاندے ہوتے سن گھاس کھا کے اپنا گزارا کیتا چلے تے مجاہدے کیتے پھر ایک ویلا اور بھی آیا کہ بغداد شریف کی جامع مسجد اندر غوث پاک نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا لوگوں سن لو جتنے اللہ کے ولی ہون گے انہاں سارے دی گردن تے میرا قدم ہوے گا جتنے اللہ کے ولی ہون گے سارے دی گردن تے غوث پاک دا قدم ہوے گا دائیں تے میرا اللہ فرماتے ہیں جس کی منبر بنی گردن ہر ولی دی گردن دے غوث پاک دے قدم دا نشان ہوے گا یہ دی ولایت دی نشانی ہے ولایت نبی ہی غوث پاک دے اللہ اکبر کبیرہ بلکہ ایک بندہ آیا کہنے لگا کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضور ساڈا ایک بندہ ہے تو لاپتہ ہو گیا ملتا نہیں پیا پتہ نہیں کتنے چلا گیا تے حضور دسو سا دسو کوئی حساب کتاب والا زندہ ہے مر گئے اگر مر گئے پھر دوسرے معاملات کریے آپ نے آسمانہ پر نگاہ اٹھائی جس نے آسمانہ پر نگاہ اٹھائی نا اٹھا کے دے فرمایا کہ وہ زندہ ہے حضور کیویں پتہ لگا ہے فرمان لگے کہ میں جنت میں دیکھا ہے میں جنت میں نظر نہیں آیا جنت سے نظر نہیں آیا کیا لگے جنت سے دیکھا ہے ذرا گوانڈیاں میں دیکھ لو ایک پھیرا جہنم والے بھی آپ ادھر بھی نظر کر لو ادھر نہیں ادھر ہو سکتا ہے
فرمایا کیویں ہو سکتا ہے کہ مرید میرا ہوے تے جہنم وچ جائے؟ فرمایا مرید میرا ہوے او جہنم وچ نہیں جائے گا، او جڑا غوث پاک دا مرید ہوے اونوں غوث پاک جہنم وچ نہیں جان دیندے۔ جڑا مصطفیٰ دا سچا غلام ہوے او میرے آقا کی برداشت کرے کیوں کہ میرا غلام جہنم وچ سبحان اللہ، میرے آقا کی گوارا کریں گے۔ بلکہ حضرت تعالی آقا فرماتے ہیں حشر دا دہاڑا ہوے، حشر دا دہاڑا ہوے، فرشتے مینوں جڑا وے درجہ پہ مارتے ہون، میرا نبی کول کھلو کے کہندا ہوے تے فرشتے مینوں نندر پہ مارتے ہون، میں نہیں بندا، میں نہیں بندا، اے ہو نہیں سکدا۔ میرا عزیز علیہ بما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کی شان والا وے، اے سونا نبی ہوے، فرمایا میرا نبی ہوے تے فرشتے سانوں بلاتے ہون تے میرا نبی کول کھلو کے ویندا رہے، اے ہو نہیں سکدا۔ میرے نبی نے ایک امتی نو کانٹا اچھے، میرا نبی وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا نبی کیویں گوارا کرے گا کہ مصطفیٰ دے غلام جہنم میں آئے جانا تو سب میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ اللہ کبیرہ۔ حضور غوث العالمین کو ایک عورت آئی، اپنا بچہ کہنے لگی حضور انہوں مجاہدے کراؤ، چلے کراؤ، انہوں دین سکھاؤ، میں تھوڑے کو چھوڑ چلی جاؤں۔ کچھ وقت ہویا تے میں کہا عورت کہنی میں جا کے بیٹھا تے سے پتر مل کے آواں۔ کچھ اس ویلے آئی بیٹھ کے اپنی بچہ بڑا لاغت تے کمزور تے سکی ہوئی روٹی پہ کھاندا ہے، اندر گئی تے پیر صاحب کے سامنے لا اٹھا ہوا مرغا کھا رہا ہے۔ کہنے لگی حضور کام کی کرتے ہو؟ میرا پتر سکیاں روٹیاں تے آپ تسی مرغے پہ کھاتے ہو۔ حضور غوث پاک کھانا کھاتے رہے، کھانا کھا کے ہڈیاں سائڈ تے رکھ کے فرمایا قوم بھی بسم اللہ، اللہ دے حکم نال کھڑی ہو جا، زندہ ہو جا۔ یہ نہ فرمایا اٹھ کے زندہ ہو۔ فرمایا بی بی جدو تیرا پتر اس مقام تے پہنچے گا نا، جدو اس مقام تے پہنچے گا پھر مرغے بھی کھائے گا، پھر جو چاہے کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور میں اپنے والد صاحب اندر دیکھا ہے وہ جناب وہ بڑا پریشان ہے اور عذاب ہوتا ہے ان کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ میرا مرید، حضور غوث پاک فرمایا میرا مرید سی، کیا لگا نہیں؟ فرما لگے اگر میرا مرید نہیں سی تو کبھی میں ملیا ہے؟ کہنے لگا جی حضور نہیں ملیا بھی نہیں۔ فرمایا کبھی میرے مدرسے دے اگوں دی لنگیا ہے؟ آندا جی حضور ایک بار میرا پیو تواڈے مدرسے دے اگوں دی لنگیا ہے۔ فرمایا اگر میرے مدرسے دے اگوں لنگیا ہے جا چلا جا، اللہ تیرے باپ نو بخش دے گا۔ اگلا دن ہویا وہ بتایا کہنے لگا حضور میں پھر صاحب اپنے باپ نے دیکھا، میرے باپ نے سبز رنگ کا اڑا پایا ہوا اور بڑا خوش ہے۔ فرمایا جڑا میرے مدرسے دے کولوں بھی لنگ جائے گا میں او دی شفاعت کراں گا مصطفیٰ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک جس ویلے باز فرمان لگے نا تے ممبر تے بیٹھے تے سامنے سارے آدمی تے آپ نبی فرمان لگے میں بڑا پریشان ہویا، بڑا جڑا وے کہ سارے آدمی نے فصیح الشان نے کہ میں اجمیر میں انہاں دے سامنے انہاں کیویں باز کراں گا، کیویں انہاں نال گل کراں گا۔ فرمانے نے اچانک میں کہ نام مصطفیٰ دی زیارت دی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا پتر بولتا کیوں نہیں؟ حضور نانا جان اس سارے آدمی نے میں اجمی ہاں کیویں بولا؟ فرمایا اپنا منہ کھول۔ غوث پاک نے منہ کھولیا، میرے آقا نے سب مرتبہ غوث پاک کے منہ دے اندر اپنا لبابے کا ڈالے آئے۔ جس نے ساتھ مرتبہ ڈالے فرماتے ہیں میں پھر بیٹھا لیا، پھر مولا علی آیا۔ فرمایا مولا علی نے میں منہ کھولے تے مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لباب میرے منہ میں ڈالیا۔ جس نے 6 مرتبہ ڈالیا میں کہ حضور سمجھ نہیں آئی، سرکار نے 7 مرتبہ کہ دوسرا 6 مرتبہ، فرمایا حضور نے 7 مرتبہ ڈالیا ہے، میں ایک بار ہی
ڈال کے دسیا ہے کہ مصطفیٰ دا عدم انقریض ہے. فرماتے ہیں پھر میں جس ویلے پاس کیتا تو حضور کو اس پر پاس فرمانے سے اتنا جلالی باز ہوتا سی کہ حضور کی تقریر تو بعد کئی جنازے اٹھتے سے. اور جیڑا بندہ اس گفتگو سن دیا اب اکھ لگ جاندی سی نا کہ سو جاندا سی ان مصطفیٰ دی زیارت ہو جاتی سی. اگے سامنے سب دے محدث بیٹھے ہوندے سن انہاں نے ایک محدث بیٹھا سی اکھ لگ گئی جس نے کوئی اکھ لگ گئی نا تے حضور کو اس پر ممبر تو اترے تو اس سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. جس نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے نا نال دے نونی ماری اٹھے تیرے سامنے دوست پر کھلوتے ہیں اٹھیا جناب جس نے اٹھیا نے اور دیا بھی کئی قسماں نے کوئی جان دا چور ہوندا ہے کوئی مال دا چور ہوندا ہے کوئی نماز دا چور ہوندا ہے تے کوئی ایمان دا چور. ایمان دے چور بھی اج کل مارکیٹ میں لگے پھرتے ہیں انہاں کو بچو بڑے تھوڑے سامنے جناب اللہ کا کرتے اللہ 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 ہم اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں اللہ کی باتیں کرنے آئے ہیں. جی قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے. میں کہ قیامت آنے والی ہے تو پہلے بندے نے پترا والے کام کرو پہلے بندے نے پترا والے کام کرو عقیدہ اور رکھو جڑا مصطفیٰ کے سامنے بیان کر سکو. کل قیامت تک قبر تک کی آکھے گا تو فرشتے پوچھے کون ہے تے کی آکھے گا میں آکھدا رہا سا کہ ان علم کوئی نہیں سی اختیار کوئی نہیں سی کر کوئی نہیں سکدا. عقیدہ اور رکھ جڑا قبر دے وچ مصطفیٰ کے سامنے بیان کر سکو. جس نے قبر دے اندر میں جاواں گا یہ مصطفیٰ کا کوئی غلام جائے گا نا تے جس نے فرشتے پوچھن گے نا باپ ہم کا تکون فی حق حاضر رجل دس اے سونی صورت والا تو آگے چہرے والا جلال کی صفا والا ماں ذات کے قادر والا ہاں بیوی کے ٹکڑا والا یا سیدھے چہرے والا اے سونی صورت والا آیا ہے دس کیا نہ رے کہ میرا نصیب ہوا کیا کرنا فرشتوں میں کیا کرے میرا نام اعمال کھول کے دیکھو میں تے گلی گلی دریا دریا بستی بستی اے ہو کے پیا دے رہا اے سارے سرور سلطان نے اے سارے مالک قوم خدا نے میں تے یا کہا بھائی کیوں میں تے گلی گلی یہی لگے تک رہی اللہ سرور کو کہ مالک مولا تجھے مل کے میرے نال پڑھ لو ان بڑا مندے لو باؤں سے بلند پڑھو کہ قبر اندر مصطفیٰ کے سامنے بیان کر سکو سرور کہو کہ مالک مولا تجھے سبحان اللہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا کھلے زیبا کہوں تجھے آگے اللہ نے ایک گل کی تھی حق بتا شریف اور مدنے ختم سنن اس پہ کر دیا خالق جو بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میں کہا فرشتے ہو میں تے گلی گلی اندر ہے بیٹا دین بھی تو تے ایمان بھی اللہ ایک سیمن اندر میری گل سے چاہیے میں سناتا جب ذوق علی گل ہے حضور تاجدار آپ سب اسلام سب زیادہ پیر سید شبیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جس ویلے میں مر جاواں دنیا سے چلا جاواں میری قبر میرے قاتل اور اونچی رکھی
میری قبر میرے قادر نہ لو اونچا تو میری قبر میرے قادر نہ لو ضروری کی وجہ ہے فرمایا دی وجہ یہ ہے جس نے قبر در مصطفی یا جان آمینہ دا لالا پہ میں اٹھ کے کھڑا ہو کے مصطفیٰ دا استقبال کرا میں اٹھ کے حضور دا استقبال کرا فرمانے سے کہ جس نے حضور آن کے فرشتے آ کے اللہ سے کی اندر ہے کہ میں کہیں میرے آقا مالک و مولا نے مالک و مختار نے میرے آقا و مولا نے فرمانے نے کہ جس نے حضور نے قبر چاہنا ہے نا پھر حضور نے واپس بھی جانا ہے تے جے نصیب ہویا نا تے میں ہاتھ جوڑنا گا ہاتھ جوڑ کے مدینے والے دی بارگاہ کا عرض کراں گا سونے مدوں دے چلے والے آؤ ملہ دی زلفاں والے آؤ ماں ذات دے کاجل والے آؤ آمین دے اقدرا والے آؤ یاسین دے سیدیا والے آؤ میرے سونے مدینے والے آؤ ساری عمر تیری ناتا پڑھتا رہا ساری عمر تیرا ذکر کرتا رہا ساری عمر سونے تیرے دشمنوں نے لڑتا رہا تیرا ذکر بلند کرتا رہا تیری عظمتاں تے گیت گاتا رہا تیری ناتا پڑھتا رہا اب سونے کدے اس گھڑی واسطے ایک باری تیری چلک وکھ جاوے ایک باری تیرا چہرہ وکھ جاوے سونے ساری عمر گزار کے اے بیلا آیا وے سونیا میرے آقا ذرا ٹھہر جاؤ ذرا رک جاؤ قدماں وچ ٹیکیا کرنا اتنی بچھڑتی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بچھڑتی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی یا سنا ساری عمر لنگا کے ویلا پایا وے ایک گھڑی پائی ہے سونیا تھوڑی دیر رک جاؤ کہ مسلمان بھائیو میں اس پیکر میں سمجھ تھوڑا بھی میں بھی گفتگو بنانا ایک چور سامنے آ گیا کہنے لگا میرا بننے گل کی سی جیڑا اس رستے کو سب تو پہلے آوے گا میں اپنا مرشد بن کے خدا بیعت ہو جاواں گا وہ بھی سیدھے راہ تے پا جاوے گا تو میرا پیر ہے تو میرا مرشد ہے کہنے لگا میں کوئی مرشد نہیں میں تے چورا میں چورا انہیں اپنا ہوے گا چور پر میرا بننے وعدہ کیتا وے میں تینوں اپنا پیر من لیا ہویا ہے کہنے لگا نانا میں کوئی پیر نہیں میں تے چورا انہیں اکھے نانا میں تینوں پیر من رہا انہیں اکھے انہیں جان چھڑان واسے انہیں کہا پیر دی گل من رہا ہے کہتا ہاں دی من رہا ہے انہیں کہا اے رستے وچ کھلو جا جدے تک میں نہ آوا تو اتھوں جانا نہیں وہ بندہ کھلو گیا وہ جان چھڑا کے وہ چلا گیا چلتے چوری دی نیت نال گزرتا ہے پیا دیتا کیے اگے حضرت غوث پاک جانے نے پہ بڑا سونا چپا پایا ہویا وے کہنے کا شاورہ کا جھوٹا بڑا سونا ہے چلو آج شاورہ کا جھوٹا چوری کریے غوث پاک نے مگر چلتا ہے پیا جس نے غوث پاک مسجد کرتا گئے اور غوث پاک نے پتا سی میرے نبی کا فرمان فرمایا اللہ کا ولی جڑا ہے اتارے وہ اللہ دے نور نال ویکھدا ہے غوث پاک نوں پتہ سی کوئی آوندا ہے پیا غوث پاک مسجد اندر جا کے اپنا جوبا اتار کے رکھ دیتا ہے آپ نحن نوافل شروع کر دیتے وہ چور نے جوبا اٹھایا باہر آیا اکھوں اندھے ہو گیا واپس گیا نے جوبا پھر رکھ دیتا انہیں کہا میرا بھلیکا ہوے گا پھر آیا پھر باہر آیا پھر اندھے ہو گیا تین چار مرتبہ ہویا اس نے ویلا دوریا مسجد میں نمازی آنا شروع ہو گئے مسجد میں لوگ مسجد اندر نمازی آنا شروع ہو گئے
صفائے اندر لک گیا میں ادھر صفائے اندر لک گیا ادھر خضر علیہ السلام آ گئے نے آپ نے کہا فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا میں فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا میں ایک کتب چاہیے ہے میرے غوث پاک نے فرمایا او صفا میں جو لک گیا ہویا ہے میں اٹھ گئی اٹھ کتب صاحب تو چلیے کہنے کا میں کوئی کتب نہیں میں تے چورا فرمایا تو ہوے گا چور روے گا چور ہوے گا چور پر ہن تو چور نہیں میرے غوث کی زبان میں جو کتب نکلے آئے تو اللہ کا ولی بن گیا چور ہے نہیں غوث پاک نے کہ کتب ہے کتب غوث پاک کے بارے میں ہے رسول اللہ لے جائیے کہنے لگا کہ میں تے چور ہوں غوث پاک نے سینے لایا جس نے سینے لایا نا اور میں دس ان کی اس نے اکھاں دے پردے دور اٹھے منزلہ طے ہویا سینے لا کے چوروں کو گناہ چھڑیا سبحان اللہ بندہ جا رہے ہیں رستے واپس آ کے وہ بندہ جڑا اوتھے کھڑا سی نا اوتھے کھلوتا ہے جس نے وہ کتا بن کے جس نے آیا نا میں کیا بندہ پہ کھلوتا ہے اوندا ہے کہ تو ہلے تک اوتھے کھلوتا ہے کہہ دے گا پیر دی تو سانکھیا سے جدوں تک میں نہ آواں تو ایتھے کھلونا ہے تے میں ایتھے کھلوتا ہوں فرمایا تیرے اس یقین ہے کہ میں چور سا تب تیرے اس یقین کامل کی وجہ سے اس یقین کامل کی وجہ سے اللہ نے مجھے چوروں کو کب بنا چھڑیا گفتگو چل رہی ہے عیسائی تے مسلمان دی عیسائی آتا ہے کہ ساڈے نبی علیہ السلام زیادہ افضل ہیں مردیاں کو زندہ کرتے سن مناظرہ میں چل رہا ہے تو غوث پاک نے گزر ہویا فرمان لگے کیا تے اے ساڈے حضرت عیسی علیہ السلام زیادہ افضل ہیں مردیاں کو زندہ فرمانا سے ایک الگ کام ہے میں نبی نہیں نبی دا غلام ہوں یہ کام میں نہیں کر رہا میں اچھا کہنے لگے اچھا کر کے اٹھاؤ اور میں چل کیڑی قبر تے لے کے جانے قبر تے لے گیا کہتا جی اس قبر کو زندہ کرو اور میں جس میں حضرت عیسی علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے سنتے کی آندے سن اندر جاتے سن قم باذن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا حضور غوث پاک نے فرمایا کہ زندہ بھی میں کراں گا میرے پاس جو کون زندہ ہوے یا جو کام دنیا تے رہندا کردا ہویا سی وہ کام کردے ہویا زندہ ہوے جو کام کردے ہویا زندہ ہے تے بڑا کمال ہے حضرت غوث پاک نے فرمایا تم باذن اللہ اللہ دے حکم نال وہ بابا جڑا دنیا تے رہندا ہے سرگی بجاندا سی وہ گیت گانا سی گان والا بابا سی وہ بابا قبر وچوں مٹی چاڑدا ہویا اٹھ گیا اٹھ کے گاندا سی پیا وہ گاندا ہویا اٹھ گیا وہ کی گاندا سی جو بھی گاندا ہوئے گا پر میرا وجدان آندا ہے گاندا ہوئے گا عجب شان تیری آنکھوں سے جلی ہے آتا ہے کر چور بنتا ولی ہے کچھ لوگ نے آخیا کہ غوث پاک آئے تھے بڑے مردے زندہ کرتے ہیں بڑے کرامات زندہ کرتے ہیں آؤ اجے غوث پاک کو مولانا جھوٹا ثابت کریں انہاں نے جڑی کرامات فیت کری ہے اللہ فرماتا ہے جسے قدسی ہے من عادی ولی فقد آذنته بالحرب جن نے اللہ دے ولی کی مخالفت کی تھی اللہ دے ولی دے خلاف ہویا اللہ دے ولی نے عداوت تے دشمنی رکھی اللہ دے نال جنگ دا چیلنج کرتا ہے انہاں کہا کہ ایک بندہ انہاں نے جو مردہ بن جیسے آقا غوث پاک کے حضور جنازہ پڑھاؤ جس نے جنازہ پڑھا لیں گے جنازہ پڑھا کے نا اٹھ رہے ایسے روڑا پا رہے ہیں بڑا بڑی مطلب کرتا ہے میری پتہ ہے زندہ میں جنازہ پڑھتے انہاں منجی تیار کی کفن بنایا تو ہے کہہ لگے حضور ساڈا مردہ بہت ہو گیا تے جنازہ پڑھا دو غوث پاک نے دیکھیا نا فرمایا تسی آپ پڑھا اے نہیں کہ تسی پڑھاؤ میں اچھا میں پڑھاواں جی تسی پڑھاؤ حضور غوث پاک نے جس نے جنازہ شروع کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر 5 تکبیرہ کیا، جنازہ پڑھا گیا۔ کہنے لگے حضور تسی بھول گئے ہو کہ سانو بھلیکا لگا وے، تے تساں 5 تکبیرہ پڑھیاں نے، مینوں لگ سمجھ آ گئے یا اسی بھول گئے سانو بھلیکا لگا ہے۔ فرمایا نا نا نہ تانوں بھلیکا لگا ہے نہ میں بھولیا وا، میں 5 تکبیرہ ہی پڑھیاں نے۔ حضور 5 کیوں؟ جنازے اندر 4 ہوندیاں نے۔ فرمایا پہلی تکبیر پڑھ کے میں اس زندے نوں پہلے مردہ کیتا ہے، پہلے نوں ماریا ہے، پھر 4 تکبیراں پڑھ کے ایدا جنازہ پڑھا ہے۔ تسی کس وجہ مینوں پتہ نہیں لگنا، اللہ دے ولی نوں پتہ نہیں لگنا، اے میں مردے میں زندے تے جنازہ نہیں پڑھیا تے مردے تے جنازہ پڑھایا۔ اونوں آکھن اٹھ کھڑا ہو، میں ہوں نہیں اٹھن لگا، یعنی میں پہلی تکبیر آکھی سی نا کہ زندہ سی، پہلی تکبیر کہہ کے تو ماریا ہے، پھر 4 تکبیراں پڑھ کے دا جنازہ پڑھایا۔ انہیں اٹھ سکدا نہیں، پتہ لگا اللہ دے ولیاں دے نال اڑی نہیں لائی دی، اللہ دے ولیاں دے نال زد نہیں لائی دی، اللہ دے ولیاں دے نال جڑا وے انہاں نال عداوت نہیں رکھی دی، انہاں نال دشمنی نہیں رکھی دی۔ جڑا اللہ دے ولیاں نال دشمنی رکھے میرا رب دے جنگ دا چیلنج کر دے، ارادے جنگ کر دے، دنیا تے کیا مالا جڑا ہے جڑا رب نال دشمنی نہیں مان سکتا، جڑا رب نال دشمنی نہیں مان سکے ہے کوئی دنیا کوئی اتنا دلیر انسان جن اللہ دے ولیاں نوں ستایا، اللہ دے ولیاں دے نوں تنگ کیتا، برباد ہو گئے۔ جن اللہ دے ولیاں دا دامن پھڑیا او پاوے کتا کیوں نہ ہوے، اللہ نے اس کتے نوں بھی جنت دا عطا فرما چھڈا۔ کتا بھی جنتی ہے، کیوں؟ کہ ولیاں دا غلام بن گیا۔ کتا ہوے تے ولیاں دا غلام ہوے تے جنتی ہے، تے انسان ہوے تے ولیاں دا دشمن ہوے تے جنتی ہو سکدا نہیں۔ اس وجہ تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تے جڑا حرف الا ہے نا، الا خبردار، حرف تنبیہ ہے، عربی گرامر پڑھو نا، حرف تنبیہ دے وچوں الا لفظ ہوتا ہے، اس دا مطلب کی ہے خبردار۔ مثال دینا تو سمجھ آ جائے، کوئی بجلی دا بہت بڑا کھمبا ہوے یا بجلی دا کوئی ٹرانسفارم ہوے یا کوئی جناب بجلی دا بہت بڑی کوئی چیز ہوے، اس تے لکھا ہوتا ہے خبردار، اینو ہاتھ نہیں لانا، خبردار متنبہ کرنے واسطے اینو ہاتھ نہیں لانا، اگر اینو ہاتھ لاؤ گے تے چھل جاؤ گے، تہاڈی جان دا خطرہ ہے۔ اللہ نے بھی لفظ الا لے آ کے فرمایا خبردار، اللہ دے ولیاں دے بارے کوئی گفتگو شدید نہ کرے، کوئی اللہ دے ولیاں دے خلاف نہ کرے، خبردار جویں بجلی دے ہاتھ لا کے جان دا خطرہ ہے نا، ایویں اللہ دے ولیاں نوں تنگ کر کے ایمان جان دا خطرہ ہے۔ اس وجہ تو ایمان انہاں بزرگاں نے فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل سے کام کریں گے، اولیاء کرام انہاں دین کو پھیلایا ہے، انہاں دین کو بڑھایا ہے، کہ رب دے اور رب دے دوست نے، یہ رب دے جڑے پیارے نے، اللہ کریم نے انہاں نوں وہ مقام عطا فرمایا ہے جڑا کسی بادشاہ نے بھی عطا فرمایا، جڑا کسی وزیر تے امیر کو بھی عطا فرمایا، کیونکہ وزارتاں تے امانتاں تے بادشاہ دا اے سزا نہیں رہنیاں، اے بادشاہ دا سزا نہیں رہنیاں، پر دادا صاحب دا نام اج بھی بول رہے پیا، 1000 سال ہو گئے دادا صاحب اج بھی بول رہے پے، 1000 پیچھے گزر گئے، اگے کئی ہزار لین ہے، قیامت تک دادا ہی ہوتا رہے گا۔ جنہ اللہ دے نال ہو رہی نا، جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے ہو گئے نا، ساری کائنات انہاں دی ہو گئی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو طلب آمنا جے تو ہو جائے سونے دا پھر ساری خدائی جے تو ہو جائے اچھا خدا جے تو ہو جائے سونے دا
پھر ساری خدائی تیری ہے. ایک باری مسلمان دا ہو کے تے ویکھ, ایک باری مدینے والے دا سچا پکا غلام بن کے تے ویکھ, پھر ویکھ دنیا تے رہتے آیا بھی کیویں تیرے انعام و اکرام ملے گا. اس لیے تو دنیا تو چلا جائے گا, اس لیے دنیا تو رخصت ہو جائے گا, پھر بھی تیری قبر تے دیوے بلتے نہ بادشاہاں دے نہ امیراں دے نہ بادشاہاں دے نہ وزیراں دے, دیوے بلتے نے صدا فقیراں دے. سبحان اللہ. دیوے بلتے نے صدا چاکو دیوے بلتے نے صدا فقیراں دے. اے دیوے صدا فقیراں دے بلتے نے تے اے بلدیا رہنا ہے, اے بلدے رہن گے جنہاں نے انہاں دے نال مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ برباد ہو جائے گا, کامیاب ہوئے گا. جڑا اللہ کے پیارے میں منن والا ہوئے گا. نتائی قرآن کی آیت شروع ہوتے پڑھیے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچیاں دے نال ہو جاؤ. سچا ہو نہیں جڑا گل سچی کرے, سچا ہوے جڑا عقیدہ سچا ہوے تے عقیدہ جڑا سچا ہو جائے رب قرآن نال دے نال ہو جاؤ. پتہ لگا جڑا عقیدہ سچا ہوے جڑا اودے نال ہوے گا ایمان والا ہوے گا. تے ایمان والا ہوے گا. اسی الحمدللہ ایمان والے ہیں کیونکہ اسی نبی پاک نے بھی مدد والے, آل رسول نے بھی مدد والے, اصحاب رسول نے بھی مدد والے, ازواج رسول نے بھی مدد والے, اولاد رسول نے بھی مدد والے. اسی داتا علی میری بھی مدد والے, دادا میری بھی مدد والے. اچھا کیا سبحان اللہ. دادا علی میری بھی مدد والے, دادا میری بھی مدد والے, تین کھلاڑی بھی مدد والے. اسی سارے بلیوں نے جنابا اسی نے دوسرے پاک نے نائے تان آنے ہیں وہ دوست پاکی شان کی بچنا لے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خواب اندر آگے حضرت دوست پاک دی بات آنو ایک بشارت دیتی. فرمایا کوئی کون وچ جیڑا آنے والا وے جنہیں نبیوں وچ آمینہ دا نام لینا, جنہیں نبیوں وچ آمینہ دے نام دی شان صبر و بلندے انہیں بنیاں وچ غوث سکرین دی شان سارے آمینہ دا لوگ. نبیوں وچ جنہیں آمینہ دا نام لے انہیں بنیاں وچ غوث سکرین ہے. آپ واسطے اسی نہ ولیاں دا ذکر کرنے ہیں, انہاں دا نام کرنے ہیں, انہاں دے جڑے قصیدے گانے ہیں آکے جڑا انہاں دے نال ہو جائے گا نجات پا جائے گا. قرآن تے وحسن اولئک رفیقا, انہاں دے ساتھ ہو جاؤ, انہاں دے نال ہو جاؤ. انہاں دا ساتھ بڑی چنگا ہے کیونکہ جڑا بندہ دنیا تے رہندا ہویا جدے نال محبت کرے گا کل قیامت والے دن دے نال الحمدللہ جو قیامت کا دیہڑا ہوے گا سی غوث پاک دے نال ہوگا. سبحان اللہ کہہ دے, سبحان اللہ. دل نہیں کردا غوث پاک دے نال ہونا, اونچا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی کرم قدر ذات علی میری دے نال ہوں گے, اللہ میری دے نال ہوں گے, غوث کریم دے نال ہوں گے, پیر چرانی دے نال ہوں گے, پیرانی کے نال ہوں گے. جڑا جس نال محبت کرتا ہے میرے نال اٹھے گا. قرآن کا اعلان ہے یوم کانت کلا ناس نے ماں نہیں جب میدان معاشر لگا ہوئے گا اعلان ہوئے گا ہر کوئی اپنے پیر کے پیچھے ہو جائے. اسی جناب کبھی کوئی غوث پاک کے پیچھے, کوئی دادا صاحب کے پیچھے, کوئی خواجہ صاحب کے پیچھے, میرا جنہاں نے پیر کوئی نہیں ہے شیطان کے پیچھے. غوث پاک ولیاں دے نام پڑھ کے کامیاب قبر حشر والے دن بھی انہاں دی وجہ تو سی کامیاب ہو جاتے. اللہ کریم نے حاضرین کو قبول و منظور فرمائے. واخر دعوانا